انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 1 مئی کو لیبر ڈے ہے، تو پورے پاکستان کے مزدور نکل رہے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے لیبر ونگ نے کال دی ہے کہ ہم انشاءاللہ مزدور جو ہے نا وہ متحد ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اور ہماری مزدوری ہر چیز اپنے ملک کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح سنڈے کو 4 مئی کو انشاءاللہ ہزاروں کسان پاکستان میں نکلے گا، پنجاب میں، اور وہ ہندوستان کو میسج دے گا کہ اگر تم نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری سانسیں بند کریں گے، اور پھر ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا۔ اور فوج تو بہت بعد میں آئے گی، پہلے یہ کسان اپنے ٹریکٹروں سمیت انشاءاللہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں، اور مضبوط پیغام انشاءاللہ ہندوستان کو دیں گے۔ کتنا ٹریکٹر ایکسپیکٹڈ ہے، اور فرسٹ والا جو ایونٹ ہے آپ کا اس میں کتنے لوگ متوقع ہیں، اور 4 مئی والے ایونٹ میں کتنے لوگ متوقع ہیں، اور ہمارے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے نا کس طرح اس پروٹیسٹ میں، اس سولیڈیرٹی میں، اس کاز کے لیے نکلنے کی دعوت دیں؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو دھمکی دی ہے نا وہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی سال ان دریاؤں کے اوپر اپنے ڈیمز بنائے، اور یہ آج ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ پانی بند کرنے کی بات کریں، یہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ میں آپ کے ریفرنس سے بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سیٹلائٹ امیجز اگر اٹھا کے دیکھیں انڈس ریور کی، چناب کی، جہلم کی، اور جہاں پہ بگلہار ڈیم اور یہ جتنے بھی ان کے ڈیمز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو سرنگیں بھی نظر آئیں گی کنسٹرکٹ ہوتی ہوئی۔ تو یہ سرنگیں کس لیے بن رہی ہیں؟ یہ پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ کئی دہائیاں لیتے ہیں، تو ہندوستان کئی دہائیوں سے اس کی کوششیں، تیاریاں کر رہا ہے، اور اب جا کے جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو دے مین بزنس، دے وانٹ ٹو چینج سم تھنگ۔ تو اب وہ اس پر عملی جو اقدامات کریں گے اس سے پہلے پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز۔ اب ہر پاکستانی جس کے گھر میں نل میں پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اس کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ فوج کو برا بھلا کہہ کے، کسی ادارے کو کہہ کے، گورنمنٹ کو کہہ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے۔ یہی مٹی ہے، یہی ملک ہے، اسی کو بنجر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہندوستان نے یہ سارا عمل کیا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر طبقہ زندگی سے لوگ نکلیں گے۔ مزدور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے کال دی ہے، جتنے پاکستان لاہور میں رکشے ہیں، مزدور ہیں، لیبرز ہیں، یہ سب انشاءاللہ جمع ہوں گے، آپ دیکھیں گے لاہور میں 1 کو۔ اور اسی طرح جو ہمارا کسانوں کا پروگرام ہے، ہر کسان کو ہم نے یہ کال دی کہ آپ نکلیں، مال روڈ پہنچیں لاہور، اپنے ٹریکٹرز میں آئیں۔ تو ہمارا گمان ہے کہ ہزاروں ٹریکٹرز انشاءاللہ ہندوستان دیکھے گا۔ ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ دن کے ٹائم ہوگا پروگرام، Right. ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ قافلے چلنے ہیں، مختلف پنجاب کے اضلاع سے بھی کسانوں نے آنا ہے قریب، یعنی لاہور اور کے۔ کوئی پوائنٹ ہے جہاں پہ پھر ایک جلسہ عام ہوگا جس میں، اور کون کون سی قیادت ہے، کن کن کو آپ جو ہے وہ مدعو کر رہے ہیں؟ جتنی کسانوں کی تنظیمیں ہیں، کسان اتحاد ہے اس کے اندر، مرکزی کسان لیگ اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کر رہی ہے، جتنی بھی کسانوں کی تنظیمیں، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں آج ہی، کیونکہ یہ اناؤنس ہوا ہے۔ تو تمام کسان متحد ہیں اس مسئلے پر کہ ہمارے ملک کے خلاف جو آبی جارحیت ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی ہر کسان تنظیم، ہر کسان، چھوٹا کسان، زمیندار، بڑا کسان، سب متحد ہیں۔ اور سب کو ہم نے کال دی، انشاءاللہ ساری لیڈرشپ کسانوں کی ہوگی اکراس دا بورڈ، اور ہزاروں کسان انشاءاللہ یہاں پہنچے گا لاہور مال روڈ پہ۔ اچھا، آپ چونکہ سیکٹری انفارمیشن ہے مرکزی مسلم لیگ کے، اور میڈیا پر بڑی گہری نظر رہتی ہے آپ کی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے میڈیا پہ، ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ میڈیا کے محاذ پر تو بری طرح سے ہم نے چت کر دیا ہے بھارتی نیریٹو کو اور بھارتی میڈیا کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2019 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے یہ تسلیم کی تھی کہ پاکستان کے خلاف ہم انفارمیشن کی جنگ جو ہے، جو نیریٹو کی جنگ ہے کرائسس کے دوران، وہ ہم بری طرح سے ہارے تھے۔ وہ انہوں نے بہت جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ان کا جہاز گرا، پائلٹ دنیا کے سامنے آیا، تو وہ جھٹلا نہیں سکے اس چیز کو۔ جبکہ انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ جی پاکستان کے F-16 گرے، اس کو امریکہ نے، ان کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینک سے انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ایک بھی سنگل F-16 جو ہے وہ کوئی اس کو نقصان نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اس موقع پر بھی جو انہوں نے سارا یہ ڈرامہ کیا، میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی مثال دی انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا ڈز ناٹ ہیو اینی ایویڈنس ٹو بیک اٹس کلیم کہ جی یہاں پہ کوئی اٹیک اس طرح کا ہوا ہے کہ جس میں باہر سے لوگ آئے ہوں۔ 150 کلومیٹر دور LOC سے یہ علاقہ ہے، چپے چپے پہ انڈین فوج موجود ہے، تو وہ کچھ بھی پریزنٹ نہیں کر سکے۔ اسی طرح آپ پچھلے اٹیکس بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ سے یہ 9/11 سے کہانی بنیادی طور پہ شروع ہوئی ہے کہ جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا افغانستان میں آ کے جمع ہو گئی، تو اب کشمیر کی جو جائز جد و جہد ہے، جس کو اقوام متحدہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو ہر طرح سے حق حاصل ہے اپنی آزادی کے لیے سٹرگل کریں، تو اس کو کسی طرح انٹرنیشنل دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو اس کے اندر انڈیا بہت زیادہ کامیاب بھی ہوا، ہماری حکومتوں کی ناکامی رہی
کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہیں. ہم نے بھی تسلیم کر لیا کہ جی ہاں کشمیر میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہے نا شاید دہشت گردی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کا کیس اسٹرانگ ہوا. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑی مضبوط بات کی ہے اور بڑا زبردست ٹانس انہوں نے لیا ہے. تو اس کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے, اور سٹارٹ وہیں سے ہوگا کہ جو کشمیر کی جد و جہد ہے قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق کہ وہ شہرگ ہے, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اس پر پاکستان اس ساری ایشو کو لے کر آئے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نیریٹو کی جنگ میں بھی پاکستان بہت جیتے گا. ہندوستان نے ڈس انفارمیشن پھیلانے میں, اپنی ایمبیسیز کو ایکٹیو کرنے میں, ڈپلومیٹس کو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کا بچہ بلوچستان کے ایشو پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ساری جماعتیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز سب ایک پیج پر ہوں اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھتے ہوئے ایک بیانیہ بنائیں اور اس پر پوری قوم کو کھڑا کر کے پوری دنیا میں اپنا کیس لڑیں. اچھا, یہ انڈیا سے پانی کی جو ہے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سندھ اور وفاق کے درمیان بھی پانی پہ تنازع چل رہا تھا, جو کہ ایمیکیبلی اس کو اب حل کر لیا گیا ہے, اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو 2 مئی کو ہونا تھا وہ آج ہی طلب کر لیا گیا ہے. تو وہاں بھی جو ہے ایک مفاہمت اور صلح جوئی والا معاملہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ پانی کا مسئلہ یقیناً سندھ کے مسائل ہیں, پنجاب کے پانی کے مسائل ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں بنایا کہ ہم بارش کے پانی کو, ان چیزوں کو پریزرو کر کے استعمال کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے, جس کی کیپیسٹی, جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہمارے خلاف پانی کو دہشت گردی کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. وہ سیلاب بھی ڈیموں کے وہ کھول کے بھی ہم نے دیکھا جہلم کے اندر جو انہوں نے 3 دن پہلے حرکت کی ہے, ٹھیک ہے, 10,000 کیوسک پانی جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے. تو وہ جب چاہیں اس چیز کو ویپن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر جب دشمن اتنا آگے بڑھ چکا ہونا تو یہ چاہیے تھا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا لیکن قوم اتنی ڈیوائیڈڈ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیررزم ہو رہا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس پر اتنی زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے. پورا ہندوستان اتنی بڑی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے ایک اٹیک کو لے کے, تو ہمارے یہاں روز یہ اٹیک ہو رہے تھے, ہم کیوں نہیں متحد ہوتے؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہیں, اور اس موقع پر بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور ہمارا جو وفاق ہے انہوں نے بڑی صحیح فیصلے کیے ہیں. اس پریسیڈنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جتنے ریزنز ہیں, ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو. دیکھیں جس کے پاس گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور شناختی کارڈ ہے, یہ وقت متحد ہونے کا ہے. وہ سارے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھیں, ایک زبان ہو تاکہ دشمن جرت نہ کر سکے آپ کا ایک قطرہ بھی روکنے کی پانی یا ایک گولی بھی یہاں پہ چلانے کے لیے. تو یہ ہمارا سمجھتے ہیں میسج ہے, اور اسی کو آگے لے کے جانا چاہیے. بہت شکریہ. سیکٹری انفارمیشن پاکستان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی پاک بھارت کشیدگی پر, اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس حوالے سے ایک تحریک جو ہے وہ بھی چلا رہی ہے. یکم کو بھی بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں لاہور میں, اس کے بعد 4 مئی کو بہت بڑا کسانوں کے ساتھ ایک احتجاج کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. جس طرح سندھ اور وفاق نے ایک جو پانی کا تنازع تھا موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس کو جو ہے وہ حل کیا ہے, اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ دیگر جماعتیں بھی اپنے تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کر اس موقع کی مناسبت سے یکجا ہو جائیں اور صرف قومی سلامتی کے پیج پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.